اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مگر آل لوط مگر لوط کے گھرانے والے گھر والے انا بے شک لا منجوہم ضرور انہیں بچا لیں گے اجمعین ان سب کو مگر لوط کے گھرانے والے ہم ان سب کو بچا لیں گے ان کے لوط کے جو بچے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے الا امرأتہ مگر اس کی بیوی کے قدرنا ہم نے طے کر لیا ہے انہا بے شک وہ لمن الغابرین تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی کیونکہ اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ان کو ان کا گھرانہ کہا گیا ہے گھرانہ اس لیے کہ وہ مسلمان اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ غرق ہونے والوں میں پیچھے رہنے والوں میں یعنی کہ وہ تباہی کا باعث بنے گی دوسرے لوگوں کے ساتھ فلما پس جب جا آئے آل لوطی خاندان لوط کے پاس نل مرسلین فرستادہ یعنی کہ رسول یعنی فرشتے پس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ فرستادے کالا تو آپ نے انہیں کہا انا بے شک تم ہو قوم منکرون تو تم اجنبی لوگ ہو آپ نے انہیں دیکھ کر کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو تو قالو فرشتوں نے کہا بلکہ جئنا کا بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس بما جو کانو تھے فی اس میں یمترون وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے ہیں بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے لوگ واتینا کا وا اور آتینا ہم لے آئے ہیں کا تیرے پاس آپ کے پاس بالحق حق کو یعنی کہ عذاب وَإِنَّا اور بے شک اللہ صادقون اور بے شک ہم صادقون سچ کہہ رہے ہیں اور بے شک ہم لا ضرور صادقین سچ کہہ رہے ہیں اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق یعنی کہ عذاب اور ہم بے شک سچ کہہ رہے ہیں فَأَسْرِ پس چلے جائیے بِأَهْلِكَ کا اپنے اہل کے ساتھ بِقِطْعٍ حصہ من اللیل رات کا تو چلے جائیے آپ نے اہل کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصہ میں وَاتَّبِعْ اور پیچھے پیچھے چلیے ادبارہم ان کے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں وَلَا اور نہ یلتفت اور نہ پیچھے دیکھیں مڑ کر منکم تم میں سے احدن کوئی بھی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی وَمْدُو اور چلے جائیے حیث جہاں تو امرون ہمارا حکم جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے اور چلے جائیے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وَقَدَيْنَا اور ہم نے آگاہ کر دیا الیہ اس کی طرف ذالک الامر حکم سے اور ہم نے بذریعہ وحی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے انا بے شک دابرہ جڑ ہاولائی یہ اور یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی مقطوعن جب وہ مصبحین صبح کر رہے ہوں گے جب صبح ہوگی تو ان کی مقطوعن قطع کرنا یہ کاٹ دی جائے گی یعنی کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا وَجَاءَ آئے اہل المدیناتی اور آ گئے مدینہ شہر سے یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے اور اتنے میں آ گئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے قالا تو آپ نے کہا انا بشک ہاولائی یہ ضیفی یہ میرے مہمان ہیں ہاولائی یہ ضیفی میرے مہمان ہیں فلا پس نہ تفدہون پس مجھے شرمسار نہ کرو ان کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرو واتقوا اللہ واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ڈرو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ولا تخزون اور مجھے رسوا نہ کرو قالو وہ بولے اولم کیا نہیں
तन्हा का तन्हा नहा मना किया का तुम्हें, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था अनिल आलमीन के दूसरों के मामले में दखल ना दिया करो। काला तो आपने कहा हाउलाही ये बनाती मेरी बेटियां हैं, ये कौम की बेटियां हैं। इन अगर तुम हो फाइलिन करने वाले, तो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उनसे निकाह कर लो। लअमरू का ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी की कसम, इन्नहुम बेशक वो लफ़ी ज़रूर सकरातिहिम नशे में मस्त हैं, यमहून बहके बहके फिर रहे हैं। ए महबूब आपकी ज़िंदगी की कसम, बेशक वो लोग जो हैं फिर सकरातिम सकरा नशे में मस्त हैं, यमहून वो भटकते फिर रहे हैं, नशे में भटकते फिर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मैं तो तुम्हें देखकर पहचान भी नहीं सका। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा फरिश्तों को कि मैं तो तुम्हें देखकर पहचान भी ना सका कि तुम कौन हो, तुम यहाँ के रहने वाले भी नहीं, वरना तुम मेरे वाकिफ़ होते, और तुम मुसाफिर भी नज़र नहीं आते क्योंकि तुम पर सफ़र का कोई निशान नहीं है, सफ़र का कोई निशान नहीं है। यानी हम वो चीज़ लेकर आज तुम्हारे पास आए हैं, फरिश्तों ने कहा, जिसके मुतल्लिक़ तुम अपनी कौम को बताते थे तो वो उसे तस्लीम नहीं करते थे। तुम उनको इससे डराते थे तो वो मजाक किया करते थे। अब वो वक्त आ गया है जब उन पर अजाब नाजिल होगा और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इन आयात की वजाहत सूरह हूद की आयात 77 ता 83 के हाशिए में मुलाजा फरमाइए। उलमा तफसीर का इस बात पर इत्फाक है कि यहाँ अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पाक की कसम उठाई है, और ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान और शर्फ़ रफ़ी की कवी दलील है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी चीज़ को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम पैदा नहीं किया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर किसी की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई। अल्लाह ताला का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम उठाना ताज़ीम व तकरीम की इंतहा है।